إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے. چاہے تو وہ نیکی کا راستہ اپنائیں یا اپنی اس اختیار کو، اپنی اس آزادی کو استعمال کرتے ہوئے غلط راستہ اپنائیں، گناہوں کا، برائیوں کا، ظلم کا، خواہش پرستی کا راستہ اپنائیں. انسان کو دنیا میں آزادی ملی ہے. اس آزادی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان اپنی اس آزادی کو صحیح طور پر استعمال کرے گا یا وہ اپنی آزادی کو غلط طور پر استعمال کرے گا. غلط طور پر استعمال کرنے کے نتیجے میں گناہ وجود میں آئیں گے. قتل، زنا، دھوکہ، لوٹ مار اور اس طرح کی جتنی برائیاں ہیں جس میں جان، مال اور عزت کا نقصان ہوتا ہے. آزادی کا غلط استعمال فساد لاتا ہے اور آزادی کا صحیح استعمال جو اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں ہو، خواہشات کے بالمقابل علم کو ترجیح دینے سے ہو، اس صحیح استعمال سے دنیا میں خیر وجود میں آتی ہے. پھر ایک طرف خیر والے ہیں تو ظاہر بات ہے اس آزادی کے نتیجے میں شر والے بھی ہوں گے، اور خیر والے جب شر والوں کی اصلاح کی کوشش کریں گے، صحیح کرنے کی کوشش کریں گے، تو شر والے ان کے دشمن بن جائیں گے. ان کی اصلاح کرنے کی وجہ سے، ان کے ان کو گناہوں سے روکنے کی وجہ سے، ان کے لیے رکاوٹ بننے کی وجہ سے، یا محض خواہش پرستی، حسد کی وجہ سے، اور باہم ان کے درمیان تزاحم ہوگا، آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی پیدا ہوگی، پھر ایک دوسرے کا قتل کرے گا، زمین میں جان و مال کا نقصان اور فساد پیدا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے اللہ سے کہا تھا، قالوا، اللہ نے کہا، اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اے اللہ، تو زمین میں ایسے کو پیدا کر رہا ہے جو زمین میں خون بہائے گا، فساد پیدا کرے گا. من یفسد فیها ویسفک الدماء، زمین میں بگاڑ لائے گا، عقیدے کا بگاڑ، سماج کا بگاڑ، معاشی بگاڑ، ہر قسم کا بگاڑ. اور پھر اس بگاڑ کے نتیجے میں خون بہائے گا. من یفسد فیها ویسفک الدماء، کہ جو زمین میں فساد پیدا کرے گا اور خون بہائے گا. دینی فساد، جان و مال کا نقصان. کیوں؟ آزادی ہے. صحیح ہوں گے تو غلط بھی ہوں گے، صحیح غلط کو صحیح کرنے جائیں گے تو غلط صحیح کو غلط کرنے کی کوشش کریں گے.
ان کے دشمن بن کے ان کا خون بہائیں گے، زمین میں دندناتے پھریں گے، فساد مچائیں گے۔ اللہ کو معلوم تھا یہ ایسا ہی ہونے والا ہے، اور فرشتوں کو بتایا گیا تھا کہ انسان ایک با اختیار مخلوق ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے۔ انسان کے بارے میں یہ مقدر تھا کہ وہ آزاد پیدا ہوگا، اپنی چوائس سے صحیح یا غلط اپنائے گا۔ فرشتوں کو بھی معلوم تھا یہ، کیونکہ اللہ فرشتوں کو بتاتا ہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہمارے پاس تو پاک ہے، ایسا کام کرے جس میں کوئی حکمت نہ ہو، تو ہر عیب سے پاک ہے، زمین میں تو بنا تو رہا ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن تو اس سے پاک ہے کہ کوئی ایسا کام کرے جس میں کوئی مصلحت اور حکمت نہ ہو، سبحانک، اور ہم کو نہیں معلوم، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم تو بس اتنا ہی جانتے جو تو ہم کو بتائے۔ تو معلوم ہوا کہ فرشتوں کے پاس اگر کوئی علم آتا ہے تو کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے، ان کو بتایا گیا تھا یہ با اختیار مخلوق ہوگی، اچھے بھی ہوں گے اس میں، برے بھی ہوں گے اس میں، اور پھر جب برے اچھے دونوں ہوں گے تو فساد ہوگا، جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، علمی، کبھی مار پیٹ ہوگی، کبھی قتل عام ہوگا۔ فرشتے نے کہا اللہ ایسے کیوں بنا رہا ہے، ایسا تو اعتراض نہیں ہے، لیکن ایسا کیوں؟ کیوریوسٹی، کہ ایسا کیوں؟ ہم جاننا چاہتے اس میں حکمت کیا ہے۔ اللہ نے کہا قال میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے وہ معلوم ہے جو تم کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اللہ کا ایک مقصد، اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی کہ دنیا میں ایسا کیا جائے، با اختیار مخلوق کو بسایا جائے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ جب انسان کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، اختیار دیا ہے، نعمتیں عطا کی ہیں، زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، تو پھر اس کا ایک حساب بھی ہو اور اس کا ایک انجام بھی ہو۔ اتنی آزادی دے کر، اتنی نعمتیں دے کر، اتنی اپرچونٹی، اتنے ریسورسز دے کر اس کا حساب نہ ہو جبکہ وہ مالک ہے، یہ اس کی حکمت اور اس کے عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ آخرت کا انکار، جہاں ایک طرف اللہ کی قدرت کا انکار ہے، وہیں آخرت کا انکار اللہ تعالیٰ کے حکیم ہونے اور عدل و انصاف کرنے والا ہونے کا بھی انکار ہے۔ جملہ چھوٹا ہے، بات بڑی ہے۔ آخرت کا انکار، ایک طرف تو یہ کہ اللہ زندہ نہیں کر سکتا ہو، بس تو یہ اللہ کی قدرت کا انکار ہے کہ کیا اللہ نہیں کر سکتا؟ پچھلی صورت میں ہم نے پورا وہ دیکھا، پچھلی صورت میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ واپس زندہ کر سکتا ہے، اپنے اطراف نشانیاں دیکھو۔ لیکن دوسری طرف اس کا ایک اخلاقی پہلو بھی ہے کہ اللہ ایسا کیسے کرے گا کہ دنیا میں ظلم ستم ہو، انسان کچھ اچھا جئیں اور کچھ برا جئیں اور دونوں میں مٹی میں مل جائیں، ختم ہو جائیں، نہ اس کو ریوارڈ ہو اور نہ اس کو پنشمنٹ ہو، نہ اس کو انعام ہو نہ اس کو سزا ہو، کہ اللہ بنائے نظام چلتا رہے اور اتنے سالوں، ہزاروں، لاکھوں سال جو بھی زمانہ ہے، دنیا کا نظام چلتا رہے اور یہاں مجرم دندناتے پھریں، پوری طاقت استعمال کریں، اور اچھے لوگ ہمیشہ کمزور سچویشن میں رہیں، مظلوم رہیں، ان کو دبایا جائے، وہ اپنے آپ کو بچ بچا کے صحیح زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور یہ آزاد ہمیشہ موج مستی میں رہیں، بلکہ ان پر ظلم کریں، جان کا، مال کا، عزتوں کا نقصان کریں، اور ان کی کوئی پکڑ نہ ہو، نہ انعام نہ سزا، تو بھی مٹی میں، تو بھی مٹی میں، ختم۔ ایسا مطلب یہ پورا نظام بنانا، یہ مطلب حکمت کے خلاف ہے کہ کوئی اس میں مصلحت ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حکیم ہونے کا انکار ہے کہ یوں ہی کچھ بھی کر دیا، جس میں کوئی گول نہیں تھا، بس کر دیا ایسے ہی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کچھ بھی ایسا ہی نہیں کرتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ حکمت اور مصلحت ہوتی ہے۔ تو آخرت کا نہ ہونا، بس دنیا ہے، کھائے پی ختم، مٹی ہو گئے، اچھے برے کچھ پوچھنے والا نہیں،
یہ اللہ کی حکمت کا انکار ہے کہ وہ حکمت والا نہیں ہے، کچھ بھی کر دیتا ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ دوسری طرف اس کے عدل و انصاف ہونے کا بھی اس میں انکار ہے۔ جو آدمی آخرت کو نہیں مانتا ہے کہ کوئی انصاف نہیں، اس نے اس کو لوٹا، اس نے اس کو قتل کیا، اس نے اس کی عزت خراب کی، اور یہ بھی مر گیا، یہ بھی مر گیا، اور یہ کھا پی کے مرا، اور یہ بیچارہ ہمیشہ ٹینشن میں، ڈپریشن میں مرا، محروم مرا، غربت میں مرا، مظلومی میں مرا، اور پھر ان کا کوئی حساب نہ ہو، اس کو اس کا حق نہ دلایا جائے، نہیں ملا اس کو، مر گیا ہوں، اور اس کو سزا نہیں ملی، جیتا رہا اور پھر بعد میں مرا آرام سے بڑھاپے میں، کوئی پکڑ نہیں اس کی، کوئی عدل نہیں۔ ایسے ہی بھائی دنیا میں ایسے ہی ہوتا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا اور ایسے ہی بنا دیا، کچھ بھی اس میں انصاف و عدل نہیں۔ یہ اللہ کے عدل و انصاف والا ہونے کا انکار ہے۔ تو آخرت کا انکار جہاں اللہ کی قدرت کا انکار ہے، اس میں نقص کا عقیدہ انسان کو دیتا ہے، وہیں آخرت کا انکار اللہ کے حکیم اور عدل و انصاف والا ہونے کا بھی انکار ہے۔ تو آخرت کا انکار صرف آخرت میں بگاڑ کا عقیدہ نہیں ہے، آخرت سے متعلق اس میں غلط عقیدہ نہیں ہے، وہ اللہ کے بارے میں بھی عیب پیدا کر دیتا عقیدے میں، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان کو بدگمان کر دیتا ہے۔ ایسا کیسا اللہ جو ایسا بنا دیا اور کچھ بھی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے ڈانٹا ہے ان لوگوں کو جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، بس لیلا ہے، یہ چل رہا ہے ایسے، ہاں کچھ بھی نہیں اس کے اندر، میننگ نہیں ہے اس کے اندر، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہوں کچھ، ایسا نہیں ہے۔ اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک انجام ہے، اس کا ایک مقصد ہے اور اس کا ایک انجام ہے، عدل و انصاف ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے آسمان کو، زمین کو اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے یوں ہی فضول پیدا نہیں کر دیا، بے مقصد، باطلا، بے مقصد، عبث، ایسی ہی پیدا کر دے، کچھ بھی مطلب نہیں ہے اس کا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو کفر کرنے والوں کا عقیدہ ہے، ان کا گمان ہے، وہ اپنے گمان میں سمجھتے ہیں ایسے ہی انکار کرنے والے، حق کو نہیں ماننے والے، ان کا گمان ہی ہے، علم بھی نہیں ہے، صرف گمان ہے، شاید کچھ نہیں ہے مرنے کے بعد، کیونکہ ان کے پاس مرنے کے بعد کے لیے ایویڈنس نہیں ہے کچھ کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار، تو کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ کی وعید ہے۔ ابھی سے اس کی خوشخبری سن لو کہ جو آخرت کا انکار کریں ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے۔ اور تم کیا سمجھتے ہو، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ایمان لانے والے، حق کو ماننے والے اور نیک عمل کرنے والے، اچھی زندگی گزارنے والے، ان کو ان کی طرح کر دیں گے جو زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، عقیدے کا بگاڑ، عمل کا بگاڑ، جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، بگاڑ لاتے ہیں، سدھار والوں کو ہم بگاڑ والوں کے برابر کر دیں گے، بس یہ بھی مٹی میں وہ بھی مٹی میں، کچھ بھی پوچھنے والا نہیں، کچھ بھی انعام نہیں، کچھ بھی سزا نہیں، دونوں برابر، دونوں زمین کے نیچے گئے، خلاص۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو ہم ایسا کریں گے؟ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم گناہوں سے بچنے والے، اپنے آپ پر کنٹرول رکھ کے غلط زندگی سے بچنے والے، ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے، ان کے ایک برابر بنا دیں گے جو بالکل فجار ہیں، جو حدیں پار کر جاتے ہیں، گناہوں پر گناہ کرتے رہتے ہیں؟ اور وہ لوگ جو گناہوں سے بچتے ہیں، غلط نہیں کرنا، کسی کا دل نہیں دکھانا، جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنا، ملاوٹ نہیں کرنا، بے عزتی نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، برائیاں نہیں کرنا، بچ بچا کے زندگی گزارنے والے، ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو بے لگام جانور سے بھی زیادہ بدترین آزاد زندگی گزارتے ہیں۔
ان دونوں کو برابر کر دیں گے ہم؟ کیا سمجھتے ہو تم؟ عقیدے والے، اچھے عقیدے والے، اچھے اعمال والے اور بد عقیدہ لوگوں کو برابر کر دیں گے؟ اچھا جینے والے اور برا جینے والے، بچ بچا کے جینے والے اور آزاد بے لگام جینے والے برابر کر دیں گے ان کو؟ نہیں، ڈانٹا اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی انسان کے اندر جو اخلاقی طلب ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، چھوٹے بچے میں بھی احساس ہوتا ہے۔ دونوں بچے غلطی کیا اور ایک کی پٹائی اور دوسرے کو چھوڑ دیا ہوتا، اس نے بھی غلط کیا تو اس کو سزا نہیں، مجھ کو کیوں؟ اور میں نے بھی محنت کی، اس نے محنت کی، اس کو مجھ کو انعام ملا، مجھ کو نہیں ملا، بلکہ مجھ کو سزا، تکلیف۔ ایک چھوٹے بچے کو بھی احساس ہوتا ہے عدل و انصاف کا۔ اللہ تعالیٰ یوں اتنا سب کچھ بنا دیا اور اللہ رب العالمین نیکی کرنے والے کو انعام نہ دے اور گناہ کرنے والے کو سزا نہ دے اور انصاف نہ ہو، اس کا حق اس کو نہ دلایا جائے، ظلم ستم، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے عدل و انصاف والا ہونے کا انکار ہے۔ اس لیے قرآن اسی لیے آیا کہ انسان کو حق بتایا جائے، لیکن قرآن کا دو طرح سے اپروچ ہے آخرت کے بارے میں۔ ایک عقل کے راستے سے، دوسرا جذبات کے راستے سے۔ ایک انٹلیکچوئل اپروچ، دوسرا ایموشنل اپروچ۔ پچھلی صورت میں آپ نے دیکھا اللہ نے یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، کیا یہ سب اس میں دلیل ہے اس بات کی کہ مرنے کے بعد زندگی ہے؟ غور کرو، عقل چلاؤ، جب یہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب بارش برس کے مردہ زمین سے اناج اگ سکتا ہے، وہ چپ چاپ بیچ پڑا ہوا تھا، گٹھلی آم کی پڑی ہوئی تھی، پھٹ کے اس میں سے نکلا، تو چپ چاپ بے جان میں سے جاندار نکالا اللہ نے۔ پھر سے اگلا پھل اس میں سے نکلا، تو اس میں سے اللہ جب نکال سکتا ہے تم کو قبر میں سے کیوں نہیں نکال سکتا؟ تو وہاں جو طریقہ تھا بتانے کا وہ عقل کے راستے سے، پھر اس کے بعد میں جذبات، قیامت کے دن کیا ہوگا، ڈرو۔ اس صورت میں آخرت کا انکار اور سرکشی، اس پر ڈانٹ ہے۔ جو آخرت کو مذاق بنا لیتے ہیں، جو حق کو قبول نہیں کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، آخرت میں ان کا انجام برا ہے، وہ پچھتائیں گے۔ یہاں پر ڈراوے کے طور پر آخرت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے ایک مبارک کتاب ہے، برکتوں والی ہے۔ اس کو پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے، اس کو پڑھنے سے تقوی بڑھتا ہے، اس کو پڑھنے سے علم بڑھتا ہے، اس کو پڑھنے سے ہر دور کے، ہر علاقے کے، ہر انسان کو رہنمائی ملتی رہتی ہے، ملتی رہتی ہے، ملتی رہتی ہے۔ اس کا علم ختم نہیں ہوتا ہے، اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے ہیں۔ اس کو ہر بار پڑھو، اس میں ایک نئی لذت ملتی ہے، ایک نئی روشنی ملتی ہے۔ مبارک، یہ برکتوں والی کتاب ہے۔ اس کی خیر ختم نہیں ہوتی، بس ہو گیا، پڑھ لیا میں نے، ہو گیا، نہیں۔ جتنی بار پڑھو گے اس میں ایمان، علم، سوجھ بوجھ بڑھتی رہے گی۔ لیدبروا آیاتہ، کیوں نازل کیا اس برکتوں والی کتاب کو؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں، عقل چلاؤ، سوچو۔ اسلام، قرآن ہم کو سوچنے والا بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہم سوچنے والے بنیں، جس کو کنٹمپلیشن بولتے ہیں، غور و فکر کرنا، دھیان سے سوچ کے کچھ نتائج نکالنے کی صلاحیت اللہ نے دی انسان کو۔ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس قرآن کی آیتوں میں وہ تدبر کریں، غور و فکر کریں، تاکہ ان کی عقل کو روشنی ملے۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ سمجھدار لوگ، عقل مند لوگ نصیحت لیں۔ ان کے لیے ریمائنڈر ہے، جاگو، سونے والو جاگو۔ عقل مند آدمی بھی دنیا میں غفلت میں پڑ جاتا،
یہ کتاب اس کو واپس سے یاد دلاتی، اپنی زندگی کے مقصد کو بھولنا مت، دنیا میں لگ کے آخرت کو نظر انداز مت کرنا، دنیا ہی کا مت ہو جانا، غلط زندگی کو فائدے دیکھ کر صحیح مت سمجھ لینا کہ غلط کرنے سے بھی کام بن جاتے، نہیں، جاگ، غلط غلط ہے، تاکہ عقل مندوں کے لیے یہ یاد دہانی نصیحت بن جائے۔ تو ایک اس کا پہلو ہے تدبر کے ذریعے سے عقل کا بڑھنا، اور دوسرا پہلو اس کا ہے کہ اس کی آیات میں غور کر کے نصیحت لینا، جو ایموشنلی انسان کو ٹھیک کرتا ہے، اس کے غلط جذبات کو دھو کے ختم کرتا ہے، اس کو یاد دلاتا ہے اپنی زندگی کا مقصد اور اپنا انجام۔ تو قرآن کریم میں دونوں طریقوں سے انسان کو سمجھایا گیا ہے، غور و فکر کے راستے سے بھی، اور جذبات کو اس کے بیدار کر کے بھی، اس کی عقل کو روشنی دے کر بھی، اور اس کے دل کو نرم کر کے بھی۔ یہ دونوں طریقے ہیں کسی کو بات سمجھانے کے۔ اگر صحیح طریقے سے عقل میں بات آ جائیں اور صحیح طریقے سے انسان کے جو صحیح جذبات ہیں وہ بیدار ہو جائیں، اس کی زندگی صحیح ہوتی ہے۔ اگر آدمی کی عقل بیدار ہو جائے، ہاں سمجھ میں آیا برابر، ایسا ہو، اور پھر اس کو اندر سے فیل ہو، نہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، اندر سے احساس اس کا بیدار ہو جائے، یہ دو چیزیں اگر آپ جمع کریں تو انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ عقل کی روشنی اور دل کے جذبات دونوں اگر ٹھیک ہو جائیں، عقل کو روشنی ملے اور دل کو ٹھیک جذبات ملیں، انسان صحیح زندگی گزارتا ہے۔ قرآن یہ دونوں چیزیں کرتا ہے، اس لیے بہت زبردست کتاب ہے۔ بدقسمتی سے ہم لوگ اس کو ویسا نہیں پڑھتے جیسا پڑھنا چاہیے، سرسری پڑھتے، بلکہ بعض اوقات تو تجوید بھی ٹھیک نہیں رہتی ہماری، پڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، بعض اوقات پڑھنا بھی ٹھیک نہیں کر پاتے، ہم ویسے ہی گرتے پڑھتے گرتے پڑھتے مر جاتے ہیں۔ کبھی کسی کے پاس بیٹھ کر صحیح سے قرآن پڑھنے کی توفیق ہم کو نہیں مل پاتی ہے کہ میرے پڑھنے میں کچھ غلطی کے بتاؤ، کیسے بھی پڑھ لیتے ہم لوگ، ضروری نہیں سمجھتے اس کو، ضروری نہیں سمجھتے۔ قرآن کو اچھے سے پڑھنا سیکھنا ضروری ہے۔ کسی معلم کے پاس بیٹھیں روزانہ 10-15 منٹ، اور تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے دیکھو میرے قرآن میں پڑھنے میں کہیں غلطی ہے کیا، پھر پڑھنا بھی صحیح کریں تاکہ نماز بھی آپ کی صحیح ہو جائے، اور پھر پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہی صحیح، لیکن ان کے معنی جانے کی کیا ہے، تاکہ آپ کی نماز میں آپ کا دل لگے، تاکہ آپ کی زندگی میں وہ آیتیں آپ کو، آپ کے لیے نصیحت بنے، ریمائنڈر آپ کے لیے بنے، ارے قرآن میں ایسا ہے، فلاں آیت میں ایسا ہے، آپ کو یاد آئے۔ پورا قرآن نہ بھی پڑھا آدمی، پڑھے اچھی بات ہے، نہیں بھی پڑھا کم سے کم 30واں پارہ تو پڑھ، کم سے کم وہ نہیں تو نہیں، کم سے کم وہ صورتیں جو تو نماز میں پڑھتا ہے، جتنی تجھ کو یاد ہے اس کے تو معنی دیکھ لے، کیا نقصان ہے؟ اتنا بزی ہے تو، اتنا بزی ہے، نیوز پڑھنے کے لیے بزی نہیں ہے تو، ویڈیوز یوٹیوب کے دیکھنے کے لیے، فیس بک کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے، پیجز پڑھنے کے لیے، اس کے لیے بزی نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے اتنا بزی ہے تو، کہ تو چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، بدقسمتی ہے، یہ محرومی ہے، یہ محرومی ہے بہت بڑی۔ اسی لیے یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے کہ بڑی بڑی صورتیں تو ہیں، سورہ بقرہ اب 10 سال لگے ہیں ختم کرنے کے لیے اس کو، چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں کم سے کم ان کے معنی ہم کو معلوم ہو، اور خاص طور سے 30واں پارہ جو ہے اس میں چھوٹی صورتیں بھی ہیں، اور تذکیر کا پہلو اس میں زیادہ ہے، نصیحت کا پہلو جس میں زیادہ ہے، جو ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور ہم کو سدھارنے کے لیے بہت مفید ہے۔ اس میں احکام کا حصہ کم ہے اور اس میں نصیحت کا حصہ زیادہ ہے۔ تو یہ جو صورت ہم شروع کر رہے ہیں یہ سورۃ النازعات ہے، اور بہت لمبی صورت نہیں ہے اور بہت چھوٹی بھی نہیں ہے، اور اس میں اصل جو عنوان ہے یا موضوع ہے صورت کا، یہ آخرت ہے،
اور آخرت کا حق کا انکار کرنے والوں کا انجام، آخرت میں کیا ہوگا، اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عرب میں جو لوگ تھے ان میں کئی قسم کے لوگ تھے، آخرت کو ماننے والے، آخرت کو نہیں ماننے والے، مرنے کے بعد زندگی کو ماننے والے، مرنے کے بعد زندگی نہیں ماننے والے۔ ماننے والوں میں کئی قسم کے لوگ تھے۔ کچھ وہ لوگ تھے جو یہ مانتے تھے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، آخرت ہے، لیکن ہمارے بزرگان دین جن کو ہم نے وسیلہ بنا رکھا ہے اور پوچھتے ہیں یہ ہم کو بچا کے جنت میں لے جائیں گے۔ ایک بڑا طبقہ تھا ماننے والا، وہ یہ مانتا تھا کہ اگر دنیا میں ہم ان بتوں کو خوش کر لیں یہ ہمارے لیے قیامت کے دن سفارشی بنیں گے، اور یہ جو سفارش کریں گے تو ہم چاہے کیسی بھی زندگی گزاریں، ہم کو یہ خوش ہیں تو اللہ کو بھی خوش کر دیں گے اور زبردستی ہم کو جنت میں لے جائیں گے۔ ایک عقیدہ یہ تھا۔ یہود بھی تھے وہاں پہ، یہ مشرکین عام طور سے تھے۔ یہود کا عقیدہ کیا تھا؟ ہم لوگ اسپیشل کلاس ہیں، ہم لوگ ایسی قوم ہیں جو اللہ کے پسندیدہ پیارے ہیں، تو ہم کتنا بھی پاپ کر لیں، جہنم میں گئے بھی اگر ہم تو چوزن پیپل ہم لوگ ہیں، بس لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، گنتی کے کچھ دن ہیں، جہنم میں گئے بھی تو ان دنوں میں جہنم میں ڈالا جائے گا اتنے دن کے لیے، اور جہنم کی آگ ہم کو چھوئے تک نہیں، بس کچھ دن کے لیے جہنم میں رہیں گے، نکال کے پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ تو جہنم میں جانا گویا کہ ان کے لیے ایک حقیر سا معاملہ تھا جس سے کچھ پرابلم نہیں ہے، ایک معمولی چیز تھی ان کے لیے، ایسی چیز نہیں تھی جس کا ڈر ان کی زندگی کو صحیح کرنے کے لیے کافی ہو۔ وہ جہنم کے معاملے کو ایسا سمجھتے تھے، آخرت کے معاملے کو بس 4 دن کی زندگی ہے آخرت میں، جہنم میں گئے اور اس کے بعد نکلے پھر ہمیشہ جنت میں، کیونکہ ہم خاص لوگ ہیں، ہم چوزن لوگ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ عیسائی تھے ان کے مقابلے میں، ان کا اپنا ایک عقیدہ تھا، اور بس عیسیٰ علیہ السلام کو مان لو، سیویئر ہیں ہمارے، اللہ کا بیٹا مان لو ان کو، اور مان لو کہ ہمارے سارے پاپ جتنے بھی تھے ان کا پراشچت کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اور ان کو سولی دے دی گئی اور ہمارے سارے گناہ ان پر ڈالے گئے، اب ہم پاپ فری ہو گئے ایک دم، اور ہم نجات پا جائیں گے بس ان کو مان کے۔ پھر زندگی کوئی قوانین نہیں، کوئی اصول نہیں، کچھ نہیں، ٹھیک ہے، موٹے موٹے کچھ پرنسپلز ہیں ان کو فالو کرو، ڈیٹیل زندگی ان کے پاس بھی نہیں تھی، شریعت حلال حرام یہ وہ نہیں، تفصیلات نہیں، کیونکہ پچھلا پورا تورات منسوخ ہو گیا ہے، اور آخرت کی زندگی بھی وہ مانتے تھے۔ تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جیسے فرشتے ہوتے ہیں ویسے ہم بھی روحانی مخلوق بن جائیں گے۔ وہ جسم کے ساتھ جنت کے قائل آج بھی نہیں ہے، وہ روحانی زندگی مانتے ہیں جنت میں، لائک اینجلز، اسپریچول بینگز ہوں گے وہاں پہ، وہ روحانی مخلوق ہوں گے بس، جسمانی اعتبار سے نہیں۔ ان کا اپنا ایک عقیدہ تھا۔ ان کے بیچ میں کچھ لوگ تھے جو اچھے خاصے تھے، بولتے تھے واپس آنا ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں، اور وہ اتنے شیور تھے اس بارے میں کہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے جو مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتے تھے۔ جب آدمی کسی چیز میں بہت زیادہ پکا ہوتا ہے نا تو اپنے برخلاف کسی کا مذاق اڑانے لگتا ہے، تو ان کے لیے آخرت کی زندگی، دوبارہ زندہ ہونا اتنا زیادہ یعنی عقل سے دوری والا معاملہ تھا، ہو ہی نہیں سکتا بھائی یہ، تو وہ مذاق اڑانا شروع کرتے تھے ان لوگوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخرت کی دعوت دیتے تھے۔ اس صورت میں ایسے لوگوں کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ جو اپنے گھمنڈ کی وجہ سے نبیوں کی دعوت کا انکار کریں، اس لیے اس میں فرعون کا بھی ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ اس میں بہت اختصار کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ دیکھو وہ بھی ایک گھمنڈی تھا، نہیں مانتا تھا، کیا ہوا اس کا دیکھے، تو اس کو ریمائنڈر کے طور پر اس کا قصہ بتایا گیا ہے کہ اس نے حق کو قبول نہیں کیا، اللہ نے کیا حشر کیا اس کا، کیا حال کیا اس کا۔ تو یہ جو صورت ہے یہ سورہ النازعات ہے، قیامت کے بارے میں۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ الحج میں فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، الساعہ وہ گھڑی جس میں قیامت قائم ہوگی، قیامت کا ایک نام الساعہ بھی ہے۔
کہ وہ گھڑی، قیامت کی گھڑی آ رہی ہے. یہ مت سمجھو بس دور ہے یا نہیں ہے، وہ آ رہی ہے، وہ وقت آ رہا ہے، قریب 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 آ رہا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، کوئی شک نہیں ہے اس میں. شک کرنے والا کرے گا، لیکن واقعی دیکھا جائے اس میں کوئی شک نہیں ہے. لا ریب فیہا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ جو لوگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کر کے رہے گا. یہ مت سمجھنا کہ قبر میں چلے گئے، مٹی میں مل گئے، ختم ہو گئے. قیامت آ رہی ہے، وقت قریب 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 آتا جا رہا ہے، اور ایک دن آنے والا ہے کہ جو آج قبروں میں پڑے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا. دوسری جگہ سورہ غافر میں، یا جس کا ایک نام سورہ مؤمن بھی ہے، اللہ نے فرمایا ان الساعۃ لآتیۃ، قیامت کی گھڑی قریب آ رہی ہے. قیامت آ رہی ہے، قیامت آ رہی ہے. لا ریب فیہا، کوئی شک نہیں ہے اس میں، کوئی شک نہیں ہے. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس کو مانتے نہیں ہیں. کسی کے نہیں ماننے سے حقیقت ٹلتی. جیسے کوئی آدمی کہے نہیں مروں گا، میں نہیں مروں گا، صحت مند ہے، دوائی کھاتا ہے، وٹامنس لیتا پورے، ایکسرسائز کرتا ہے، ڈاکٹر سارے خاندان میں، پوری فیملی میں سب ڈاکٹر ہے، بھائی بہن باپ ماں، ہاں بیٹے بھی. نہیں مروں گا میں، ہمارا خود کا ہاسپٹل ہے، میں نہیں مروں گا. بچے گا وہ تو کچھ بھی کر لے. جو آخرت کو نہیں مانتا ہے وہ موت کو مانتا، جو اللہ کو بھی نہیں مانتا موت کو مانتا. یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، جانا ہے. کیسے مرتا ہے آدمی؟ بچپن، پیدا ہوا، ماں کے پیٹ میں سے نکلا بچہ، پھر جوان، پھر ادھیڑ عمر، پھر واپس سے الٹا بڑھاپے کی طرف جاتا. وہی کمزوری جو شروعات میں تھی، جوانی کے عروج کے بعد میں وہی قوت واپس سے کمزوری میں تبدیل ہو جاتی ہے. پھر وہی بچوں جیسی زندگی پھر بڑھاپے میں آ جاتی، واپس لے جاتا اللہ تجھ کو. اور پہلے نہیں تھا، پھر مر جاتا نہیں، لیکن پہلے کہاں تھا؟ ماں کے پیٹ میں، اب جاتا قبر کے پیٹ میں. ماں کے پیٹ میں سے نکلا، کمزوری سے ترقی کرتے کرتے عروج پہ آیا، ایک دم ہائٹ، جوانی، قوت. سورج جیسے نکلتا نا، یہاں نکلا، اوپر جاتا، اوپر ایک دم دھوپ، ایک دم تمتماتا. صبح میں کیسا رہتا ہے؟ ایک دم لال، بالکل غریب غریب نکلتا وہاں سے، ہلتے ہلتے ہلتے، قوت نہیں ہوتی اس میں. پھر ایک اوپر جاتا، عروج ہوتا، ایک دم تمتماتا، غصہ، سارے لوگ رستے میں پسینہ پہنچتے، پوری طاقت پہ ہوتا، تمتماتا ہے جوانی. اس کے بعد تھوڑا ڈھلنا شروع ہوتا ہے، ڈھلتے 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 پھر ایک دم ایسا دکھتا، کیا ہے یہ؟ آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھ سکتا آدمی اس کو، لال ہو جاتا ہے ایک دم. بلکہ لوگ خاص جاتے پہاڑوں پہ دیکھنے کے لیے اس کو، ہاں، سن سیٹ پوائنٹ، اس سے عبرت لیتے. دیکھو صبح میں ایسی تھا، پھر اوپر آیا، اب واپس غروب ہو گیا، خلاص. ہماری زندگی بھی ایسی ہوگی، موت سے فرار ممکن نہیں ہے. ہم نہیں تھے، آئے، کمزوری سے قوت کی طرف گئے، پھر قوت سے زوال، زوال کے بعد ختم. موت سے بھاگ نہیں سکتے. تو اللہ نے موت سے شروعات کی ہے اس صورت میں، اللہ نے اسی سے شروعات کی. اور فرشتوں کو، خاص طور سے فرشتوں کی قسم اللہ نے کھائی ہے. شروع میں انسان کے بارے میں وہی تھا نا، آزادی. فرشتوں نے کہا تھا اللہ ایسی کو کیوں بناتا؟ تو دو مخلوق ہے، ایک انسان اور دوسرے فرشتے. انسان آزاد ہے، خواہشات ہیں، شیطان نہیں بھی رہا تو گڑبڑ کر سکتا، کیونکہ فرشتے جب بول رہے تھے اس وقت میں کہاں تھا شیطان بھڑکانے کے لیے ان کو؟ تو بعد میں گڑبڑ کیا نا. اس وقت میں فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ زمین میں ایسے کو پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے گا، یعنی اس میں فساد کی کیپیسٹی پہلے سے ہے.
کیونکہ وہ اختیار ہے اس میں، خواہشات ہیں اس کے اندر. ان کی وجہ سے شیطان اگر چھٹی پہ چلا بھی جائے تو یہ گڑبڑ کرے گا. رمضان میں دیکھیے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، سب سدھر جاتے، کم سدھرتے مطلب، لیکن گڑبڑ کرنے والا کرتا ہی ہے. تو شیطان ہے، اسی وجہ سے وہ گناہ کرے گا نہیں، اس میں خود گناہ کی طرف لپکنے کی صلاحیت ہے. شیطان کیٹلسٹ کے طور پر کام کرتا ہے اس کے لیے، اس کو اور زیادہ ابھارتا ہے، ادھر کر، یہ کر، یہ کر، یہ کر، اس کے لیے دعوت دیتا ہے شیطان. اس لیے قیامت کے دن کہے گا میں انما دعوتکم فاستجبتم لی، میں کیا کرایا تم کو، میں بس بلایا تم کو، تم آئے، میں نے تم کو دعوت دی، تم نے دعوت قبول کی، میں نے تم کو پکارا، تم آئے، ادھر آؤ بولے تو گیا اس کے پاس، میں نے بلایا، ہاتھ پکڑ کے نہیں لے گیا تم کو میں. شیطان صرف دعوت دیتا ہے، اندر طلب تو ہے نا گناہ کی، وہ طلب برباد کرتی ہے. تو ایک مخلوق انسان ہے جس کے پاس اختیار ہیں، خواہشات ہیں. دوسری طرف فرشتے ہیں جو اللہ کے فرما بردار ہیں، اور مختلف کاموں پر اللہ نے ان کو مقرر کیا ہے. جن میں سے کچھ فرشتے ہیں جو انسان کی روح قبض کرتے ہیں. اللہ نے موت سے شروع کیا، ہمارے فرشتے ہیں، کتنا بھاگے گا تو، انکار کتنی دن تک انکار کرے گا، بھاگ جتنا بھاگ سکتا ہے. تو بھئی کوئی گاڑی میں پیچھے پڑا ہے کسی کے اور وہ بھاگ رہا ہو جنگل میں، ریگستان میں، اور کوئی اونٹ پہ بیٹھ کے اس کے پیچھے آ رہا، کتنا بھاگے گا، اونٹ ہے یہ، تو کتنا بھاگے گا تو. اس کے پاؤں ایسے بنے ہیں کہ ریت میں بھاگ سکتا ہے، تو نہیں بھاگ سکتا. تیرے کتنے بھی اچھے جوتے رہنے دے، بھاگ نہیں سکتا تو، ریت خود تیرے لیے مشکل ہے بھاگنے میں. اور دیکھ دھوپ تو تھک جائے گا، ڈی ہائیڈریشن. اونٹ اس کے پاس اپنی پوٹلی اندر ہے، انٹرنل سسٹم ہے اس کا، وہ نہیں تھکے گا، کتنا بھاگے گا تو. بھاگتے 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 ایک وقت آئے گا، تو بھاگا کیوں، جب پکڑا ہی جانا تھا اس کو تو بھاگا کیوں. تو انسان کا حال ایسا ہے، بھاگتا بھاگتا بھاگتا، اللہ سے بھاگتا، دین سے بھاگتا، حق سے بھاگتا، موت سے بھاگتا ہے. سمجھتا کہ میں یہاں سب کچھ کر لوں گا، بھاگتے 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 پھر اینڈ میں آتا، موت آتی اس کو، نہیں بھاگ سکتا. تو جتنی چاہے بغاوت کر لے، تو جتنا اللہ کا چاہے انکار کر لے، جتنا آخرت کا مذاق اڑا لے، تو موت آنے والی کہ نہیں، تو مانتا نا موت آئے گی، اس کے بعد تو ہمارا ہے، تو بھاگ نہیں سکتا. موت تک بھاگ لے کتنا، کیونکہ تجھ کو ہم نے اختیار دیا ہے کہ جب موت آئے گی اس وقت فرشتے جب تیرے پاس آئیں گے اور تیری روح قبض کریں گے، اس وقت کہاں بھاگ سکے گا تو. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. لے آ گئی موت کی سختی، موت کی سختی آ گئی. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، یقیناً پکی جو موت کی سختی تھی حق کے ساتھ آئی. ذالک ما کنت منہ تحید، یہی تو وہ چیز ہے نا جس سے تو بھاگتا رہتا تھا زندگی بھر، تو جس سے بھاگا، آ گئی موت، میرے کو نہیں مرنا ہے، مرے تیرے دشمن. آدمی موت پسند نہیں کرتا ہے، مرنا نہیں چاہتا، اسی لیے دوا کرتا ہے. اس لیے ہر قسم کی، آپ دیکھیے کورونا میں دیکھا نا آپ نے، باپ کے پاس بیٹا نہیں جا رہا، باپ کو چھونے کو بھی کتنی بڑی تعداد ایسی تھی لوگوں کی، پڑھے لکھے لوگ، لیکن باڈی دے رہے تو نہیں چاہیے بولتے تھے ہم کو. کیوں؟ اس کا ہم کو بھی لگے گا، ہم بھی مر جائیں گے. چھونے کو بھی تیار نہیں تھے، نہیں چاہیے ہم کو. موت سے ڈرتا آدمی ہے. موت خاتمہ نہیں ہے، موت شروعات ہے اس زندگی کی جو انجام والی ہے. موت عمل کی زندگی کا خاتمہ ہے، لیکن وہ زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، وہ عمل کی زندگی کا خاتمہ ہے، وہ انجام کی زندگی کی شروعات ہے. ایک زندگی سے دوسری زندگی میں ٹرانسفارمیشن ہے، وہ ٹرانسفرنس ہے، وہ یہاں سے وہاں
چلو اب دوسری دنیا میں ختم نہیں ہوئے تم، اب دوسری زندگی شروع، لیکن اب عمل کا موقع نہیں، واپس جاتا میں نیکی کر کے نہ، اب نہیں، ختم۔ وہ اپرچونٹی ونس ان اے لائف ٹائم، ایک زندگی تھی تمہارے پاس، ختم، اب واپس نہیں، اللہ واپس جاتا میں نہیں، نہیں جا سکتے، اتنا زندگی تم کو کیوں دیے تھے ہم نے؟ اب دوسری زندگی نہیں مانتا تھا نا، ہے مذاق اڑاتا تھا، ہے وہاں جا کر آدمی پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھے گا، گھبرا جائے گا۔ اس صورت میں وہی بات بیان کی گئی ہے۔ اس صورت کا نام سورۃ النازعات ہے۔ پہلی آیت میں پہلا ہی لفظ ہوا ہے والنازعات غرقا، یہیں سے وہ نام لیا گیا ہے۔ نازعات، نزع کا مطلب ہوتا ہے اس کی جگہ سے چھیننا، کسی چیز کو ہٹانا، نکالنا، اٹھانا، نزع نکالنا اس کو۔ والنازعات غرقا، اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، 5 آیتیں ہیں۔ کیا ترجمہ ہے؟ والنازعات غرقا، وہ ڈوب کے نکالنے والے، غرقن اغراقن، اندر جا کے ایک دم نکالنے والے، کیا؟ روحیں نکالنے والے فرشتے ہیں، کفار کی کھینچ کے نکالتے ہیں اس کی روح اندر سے، بس ایک دم اندر ڈال کے ایک دم کھینچ کے ایک دم وہاں سے نکالتے ہیں۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، آسانی سے روح نکالنے والے، جیسے کوئی بندھی ہوئی چیز کو نشاط کے ساتھ ہلکے سے کھول دیا جائے، یہ بس ایک بندھی ہوئی چیز تھی، زندگی نکال دیا اس کو آسانی کے نشاط کے ساتھ میں، بغیر کسی دقت اور بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی ستائے ہوئے، روح نکال لینے والے مومن کی۔ والسابحات سبحا، تیزی سے آنے والے، جانے والے، سبحا کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے آنا، جیسے تیر کے آتے ہیں بغیر کسی فرکشن کے۔ سبحا کا مطلب ہوتا ہے یعنی تیرنا۔ کل فی فلک یسبحون، سورج چاند ستارے سب کے سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، سوئمنگ۔ تو فرشتوں کے آنے کو ہوا میں، جیسے پانی میں ہوتا ہے ویسے ہوا میں بھی تیرنا ہی بولتے ہیں اس کو۔ کچھ ہی دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ ناسا میں جو ہوا میں بھیجتے ہیں ان کو تیرنا پہلے سکھاتے ہیں، کیونکہ وہ سملر ہے دونوں، ان کو اس کی عادت ہونا چاہیے تیرنے کی جیسی، تو ان کو اسپیس میں بھی ویسا ہی ہوتا ہے، تو پہلے ان کو تیرنا سکھاتے ہیں، ان کو آنا ضروری ہے، اور اس طرح کے پانی میں تیرنا پڑتا ہے ان کو اتنے پریشر کے ساتھ۔ والسابحات سبحا، فرشتے تیر کے جیسے ہوا میں سے آتے ہیں اور تیزی سے آتے ہیں، اسی لیے تیز گھوڑے کو جو سابح کہا جاتا ہے، تیزی سے آتے ہیں ایک دم، جیسے ایک دم تیر کے کوئی آئے، اللہ کے حکموں کے نفاذ کے لیے، روحوں کو قبض کرنے کے لیے، روح قبض کر کے جانے کے لیے، بلکہ صرف اسی لیے نہیں اور کئی چیزوں کے لیے، جو بھی احکام اللہ کے ہیں تیزی سے وہ اللہ کے احکام کے لیے آگے بڑھ کر تیر کر آتے ہیں گویا کہ۔ فالسابقات سبقا، وہ سبقت لے جانے والے، جلدی جلدی کرنے والے، ایک دوسرے پر بھلائی میں سبقت لے جانے والے فرشتے۔ فالمدبرات امرا، اور پھر اللہ کے حکم کو نافذ کرنے والے، اس کی تدبیر کرنے والے، چاہے پھر وہ روح قبض کرنے کے بعد اس کو اچھے ٹھکانے یا برے ٹھکانے میں رکھنا ہو، یا پھر باقی جتنے احکام ہیں زندگی موت کے، راحت تکلیف کے، بیماری کے، شفا کے، بچے کی ماں کے پیٹ میں بچے میں روح پھونکنے کے اعتبار سے ہو یا کسی کی روح قبض کرنے کے اعتبار سے ہو، اللہ جو حکم دیتا ہے اس کی تدبیر کرنے والے۔ 5 آیتیں ہیں اور 5 آیتوں میں اللہ نے قسم کھائی ہے، کیونکہ والنازعات نہیں ہے یہ، اگر اوپر بمہ ہو تو واو اور کے معنی میں آتا ہے، لیکن اگر کسرہ ہو تو وہ قسم ہوتا ہے۔ واللہ ہو کا مطلب اور اللہ،
واللہ کا مطلب ہوگا اللہ کی قسم. تو جب واو کسی لفظ پر ہو اور آگے اس کے زیر جس کو ہم کہتے ہیں کسرہ ہوتا ہے، زیر لگا ہوا ہو، تو اس کا مطلب ہوگا قسم ہے. وہ قسم ہے کس کی؟ والنازعات کی، نزع کرنے والے، روح قبض کرنے والے کفار و مشرکین کی سختی کے ساتھ. موٹا موٹا ترجمہ. اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو بڑی آسانی سے ہلکے انداز میں ایمان والوں کی، نیک لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں، گویا کہ بندھن سے ان کو کھول دیا. والسابحات سبحا، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جو آسمانوں میں تیرتے پھرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کی نفاذ میں دوڑتے رہتے ہیں تیرنے کی طرح. والسابقات سبقا، اللہ کے فرما بردار جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک صحابی نے کلمات کچھ پڑھے نماز میں، آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا کہ فرشتے اس پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے، کون پہلے ان کلمات کو لے جائے گا اللہ کے پاس. والسابقات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، اور پھر اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں سبقت لے جانے والے اور اللہ کے حکم کو نافذ کرنے والے. 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، لیکن تھوڑی تفصیل سے ہم اس کو دیکھتے ہیں تاکہ ہمارے پاس واقعی معلومات ہو کہ اس سے متعلق سلف کا کیا کہنا ہے. پہلی 2 آیتیں کیا ہیں؟ والنازعات غرقا والناشطات نشطا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والنازعات غرقا قال الملائکہ، اس سے مراد کون ہیں؟ فرشتے. امام ابن جریر الطبری نے اس کو روایت کیا ہے. ابن عباس کہتے ہیں فی قولہ والنازعات غرقا قال ہی انفس الکفار، نازعات سے مراد کون ہیں؟ فرشتے ہیں. لیکن کون سے فرشتے؟ کیا کرنے والے؟ اور نازعات ڈوب کر نکالنے والے، غرق ہو کے بالکل اغراق کے ساتھ نکالنے والے. کیا کرتے وہ؟ کہا ہی انفس الکفار تنزع ثم تنشط ثم تغرق فی النار، یہ کفار کی روحیں ہیں کہ فرشتے ان کو روحوں کو نکالتے ہیں غرق ہو کے ایک دم اندر سے، تھوڑی دیر کے لیے راحت ملی پھر اس کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں. تکلیف کے ساتھ ان کو نکال کے کہاں ڈالتے ہیں؟ جہنم میں، برے انجام کی طرف ان کو لے جاتے ہیں. ابن کثیر کہتے ہیں یعنون حین تنزع ارواح بنی آدم، مطلب یہ ہے کہ جب بنی آدم کی روحیں جسم سے نکالی جاتی ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُ رُوحَهُ بِعُنْفٍ فَتُغْرِقُ فِي نَزْعِهَا، کچھ فرشتے وہ ہیں جو کچھ لوگوں کی روحیں بنی آدم میں سے ایسے نکالتے ہیں جو سختی کے ساتھ نکالتے ہیں اور ایک دم اندر سے کھینچ کے نکالتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُ رُوحَهُ بِالسُّهُولَةٍ وَكَأَنَّمَا حَلَّتْهُ مِن نَشَاطٍ، اور کچھ لوگ ہیں جن کی روح اتنی آسانی سے نکالی جاتی ہے سہولت کے ساتھ، گویا کہ بس بندھا ہوا تھا اس کو کھول دیا، آزاد ہو گیا. وہ جسم میں بندھا ہوا تھا، آسانی کے ساتھ اس کو آزاد کر دیا ایک دم سہولت کے ساتھ. وَهُوَ قَوْلُهُ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، یہی آیت میں بتایا گیا ہے کہ نشاط کے ساتھ کھول دینے والے اور ان کو روحوں کو سہولت کے ساتھ نکالنے والے. قالہ ابن عباس، ابن کثیر کہتے ہیں یہ ابن عباس کا قول ہے. تو معلوم ہوا والنازعات غرقا سے مراد وہ فرشتے ہیں، ان کی قسم اللہ نے کھائی جو کفار و مشرکین کی روحیں سختی کے ساتھ نکالتے ہیں. اور والناشطات نشطا سے مراد وہ فرشتے ہیں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے جو ایمان والے نیک بندوں کی روحیں آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں، گویا کہ بندھن میں تھے ان کو کھول دیا. قرآن کریم میں دوسرے مقام پر بھی اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے ان دونوں باتوں کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش کہ اے نبی آپ دیکھتے ظالموں کو جب وہ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوتے ہیں. فی غمرات الموت سکرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے اپنے ہاتھ
ان پر سختی کے لیے بڑھاتے ہیں، ان کو پیٹنے کے لیے، سزا دینے کے لیے ان کی طرف بڑھاتے ہیں۔ اخرجوا انفسکم، نکلو باہر، اپنی جان نکال کے دو۔ اخرجوا انفسکم، نکلو تم باہر، روح کو ڈانٹ کے اس کے اندر سے ہاتھ بڑھاتے ہیں، پیٹتے ہیں، ان کو مارتے ہیں۔ باسطوا ایدیہم، بسط یدہ، یہ ضرر پہنچانے کے لیے، ضرب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ اسی لیے حابل اور قابل کے قصے میں کیا ہے؟ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے، میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا تجھ کو قتل کرنے کے لیے۔ تو حابیل نے قابل سے کہا تھا بسط ید الیہ، تو یہ عربی میں آتا ہے اس اعتبار سے مارنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے ہاتھ اٹھانا۔ ہم بھی بولتے ہیں نا ہاتھ نہیں اٹھانا، تو آپ نے بھائی بہنوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ ہاتھ نہیں اٹھانا مارنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو عربی زبان میں یہاں پہ کہا باسطوا ایدیہم، مارتے ہیں ان کو۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، قرآن میں اللہ نے بھی کہا کہ جب روح قبض کرتے ہیں کفار کی تو ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھ پر مارتے ہیں فرشتے، مار مار کے ان کی روح نکالتے ہیں۔ تو کہا باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ سورہ انعام آیت نمبر 93۔ اللہ نے کہا، وہ کہتے ہیں فرشتے ان کی روح قبض کرتے وقت کفار کی، کیا بولتے ہیں؟ نکلو باہر، آج تم کو ذلت کا عذاب چکھایا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم ناحق اللہ کے بارے میں باتیں بناتے تھے اور تم اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں گھمنڈ کرتے تھے۔ بہت گھمنڈ تھا نا تجھ کو، کچھ نہیں ہوگا مجھ کو۔ آج دیکھ، آج بچا سکتے تھے، رشتہ دار کھڑے ہوئے تیرے سامنے، پاؤں کے پاس، سر کے پاس، دائیں بائیں سب کھڑے ہیں اور سب تجھ کو حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، بچا سکتے تجھ کو تھے نا تیرے سارے اپنے، قیامت میں بچائیں گے؟ اب نہیں بچا سکتے تجھ کو، موت سے، جہنم سے کیا بچائیں گے یہ؟ تو بہت بولتا تھا اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کی گستاخی کرتا تھا، اللہ کی شان میں، اللہ کے بارے میں مذاق اڑاتا تھا، جنت جہنم کا مذاق اڑاتا تھا، اللہ پر تو ناحق باتیں بولتا تھا۔ آج تجھ کو ذلت کا عذاب چکھنے ملنے والا ہے۔ اور بہت گھمنڈ کرتا تھا نا اللہ کے مقابلے میں، کہاں ہے؟ لاؤ قیامت لا کے بتاؤ، کہاں ہے اللہ؟ میں دیکھو پکڑتا، میں گناہ کتنا کر رہا ہوں، پکڑا اللہ نے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دیکھو یہ قبر میں پڑے ہوئے ہیں، کہاں ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، کھوپڑیاں دیکھو ان کی، ہڈیاں دیکھو ان کی، کچھ بھی نہیں ہے مرنے کے بعد، کہاں سے واپس زندہ ہوں گے؟ مذاق اڑاتا تھا، گھمنڈ کرتا تھا، بڑی بڑی باتیں کرتا تھا اللہ کے مقابلے میں، اللہ پر ناحق جھوٹ بولتا تھا۔ اس وجہ سے الیوم تجزون عذاب الہون، آج تم لوگوں کو ذلت کا عذاب چکھنے ملے گا، عزت سے نہیں، آج ذلیل کریں گے۔ کیوں؟ دنیا میں تو گھمنڈ کرتا تھا نا، آج تجھ کو ذلیل کیا جائے گا۔ موت سے ہی شروع ہو جاتا، موت سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ موت کے وقت ہی فرشتے اس کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ قیامت میں تو اور قبر میں تو بات کی بات ہے، موت سے ہی پٹائی شروع ہو جاتی ہے، اس کی قرآن میں ہی ہے۔ ان لوگوں کو آپ دیکھیں جو کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب نہیں ہوتا، یہ موت سے شروع ہے نا۔ بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں؟ قیامت کے دن عذاب ہونے والا نا، قبر میں کیسا ہوتا؟ بھئی یہ موت سے شروع ہو رہا ہے، یہ تو قرآن ہے، حدیث بھی نہیں۔ تو حدیث کا انکار کر رہا ہے اس وجہ سے کہ قیامت کے دن ہونے والا ہے عذاب، تو ابھی کیسا ہو رہا قبر میں؟ یہ موت سے شروع ہو رہا ہے، یہ تو قرآن ہے، اس کا انکار کرے گا؟ الیوم تجزون، آج تو معلوم ہوا کہ مرتے وقت فرشتے اس کی موت کے وقت کہہ رہے ہیں آج سے تجھ کو عذاب شروع ہونے والا ہے، آج سے ہوگا، قیامت کے دن سے نہیں، آج سے ہوگا، مرتے وقت بھی، مرنے کے بعد بھی۔ الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، تم بہت ناحق باتیں بولتے تھے اللہ کے بارے میں، آج سے تمہارا عذاب شروع ہے۔ اللہ کی شان میں گستاخی کرتے تھے، تم نے اللہ کی شان کم نہیں کی،
تم نے اپنے لیے ذلت کا دروازہ کھولا ہے. آج تم ذلیل کیے جاؤ گے. بہت گھمنڈ کرتے تھے نا, بہت پڑھا لکھا تھا تو, بہت ڈگریاں تھی تیرے پاس, سائنٹسٹ تھا تو, مذاق اڑاتا تھا قیامت کا, اللہ کا. آج ذلیل ہوگا تو, کچھ فائدے کی نہیں تیری ڈگری. آج بچا. اب یہ دیکھ, ایمان والا بچے گا, تو نہیں بچے گا. تیری ڈگری نے بچایا, تیری انٹیلیجنس نے بچایا تجھ کو, موت سے بچایا. عذاب سے بچا سکتا ہے؟ نہیں. یہ سارے ڈاکٹر دیکھ, تیرے سائنٹسٹ دیکھ, بچائے؟ نوبل پرائز نے بچایا تجھ کو؟ نہیں. موت ایک کڑوی سچائی ہے, شروعات ہی اللہ نے وہاں سے کی ہے. کتنا بھاگے گا تو, موت نہیں آئے گی. پھر ہمارے فرشتے تجھ کو آئیں گے لینے کے لیے, تکلیف کے ساتھ روح نکالیں گے تیری. کیا کرے گا تب؟ کہاں بھاگے گا تب؟ آج بھاگ رہا ہے, آج انکار کر رہا ہے, کل کرے گا. تو موت سے نہیں بھاگ سکتا, اللہ سے بھاگ سکتا. یہ نظام بنایا کون تیرا کہ تو پیدا ہوا کمزوری سے قوت کی طرف, قوت سے بڑھاپا, اور بڑھاپے سے موت؟ ایسا کیوں ہے؟ کون بنایا یہ؟ عروج سے وہ تو آگے ہی جانا چاہیے نا, پیچھے کیسا آیا واپس تو؟ کسی نے بنایا نظام ایسا. سیل ڈیٹیریٹ ہونا شروع کیسے ہوتے ہیں؟ ایسا کیوں کہ بچپن سے ترقی ہو رہی ہے, پھر جوانی کے بعد واپس زوال. اوپر کیوں نہیں جا رہا ہو, نیچے کیوں آ رہا تو؟ بنایا کون ایسا تیرا سسٹم؟ کوئی بنایا ہے نا ایسا کہ ایسا جا کے واپس آئے گا تو؟ وہ اللہ نے بنایا, تو نہیں بھاگ سکتا اس سے. تو کتنی بھی دوائیں کھا لے, کتنا بھی کر لے, تو اپنے چہرے پر کچھ بھی لگا سکتا ہے, لیکن بڑھاپے کی جھریاں چھپا نہیں سکتا. تو اندر کی بیماریوں کو تو ختم نہیں کر سکتا. تو مرنا ہی ہے تجھ کو. بڑھاپے کا علاج نہیں ہے, لیپا پوتی کرنے سے بڑھاپا جاتا نہیں ہے. بڑھاپا بڑھاپا ہے, ہڈیاں کھوکھلی ہو جاتی ہیں, سب جسم ساتھ چھوڑ دیتا ہے. دیکھ, تیرا جسم تیرا ساتھ چھوڑ رہا ہے, کوئی کام آنے والا نہیں تیرے. موت یقینی ہے. موت کے بعد کیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون. آج ذلت کا عذاب تم کو چکھنے ملے گا, تم کو بدلے میں ملے گا, کیونکہ تم اللہ کے بارے میں بہت ناحق باتیں, غلط غلط باتیں بولتے تھے, اور اللہ کی نشانیاں تمہارے سامنے آئیں, آسمان و زمین میں تم نے دیکھا, نبیوں کی تعلیمات کو تم نے پڑھا سنا, لیکن تم گھمنڈ کرتے تھے. نہیں نہیں, ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں سب, یہ سب پرانے زمانے کے قصے ہیں, یہ سب یہ خالی باتیں ہی ہیں, ہم نہیں سنتے, ہم نہیں مانتے اس کو, ہم بہت انٹلیکچوئل ہیں. گھمنڈ کرتے تھے تم اپنی عقل کی بنیاد پر, اپنی جوانی, اپنے مال, اپنی ساری سلطنت کی بنیاد پر. اللہ کے مقابلے میں تم گھمنڈ کرتے تھے. کیا فائدہ؟ اب نہیں بچ سکتے تم. حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ کافر کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس حدیث کو امام احمد, ابو داؤد اور ابن خزیمہ وغیرہ نے روایت کیا ہے. صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 1676, اور حدیث صحیح ہے. حدیث کیا ہے؟ وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ, کفر کرنے والا بندہ, اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرہ, جب کفر کرنے والا بندہ دنیا سے اس کا انقطاع اور آخرت میں جانے کا جب وقت آتا ہے, نزل الیہ من السماء ملائکۃ سود الوجوہ معہم المسوح, اس کے پاس آسمان سے فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے ایک دم کالے ہوتے ہیں, اور ان کے ہاتھوں میں, ان کے پاس بوسیدہ کپڑا ہوتا ہے, کفن کی طرح کپڑا ان کے پاس ہوتا ہے, لیکن کیسا کپڑا؟ ایک دم گھٹیا قسم کا. فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ, آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب یہ مرنے کا وقت آ گیا اس کا, سارے فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں, جہاں تک وہ دیکھے گا فرشتے دکھتے ہیں اس کو. ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ, پھر ملک الموت, جو سارے فرشتے, جو موت کا فرشتہ, اصل فرشتہ ان کا سب کا لیڈر ملک الموت, وہ فرشتہ آتا ہے. حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ, آ کے اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے. فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ, اے گھٹیا گندی ناپاک روح, اخرجی الى سخط من اللہ وغضب, نکل نکل, اللہ کی ناراضگی اور اس کے غصے کی طرف چل. اب
اب چل، تیرا رب تجھ سے ناراض ہے اور بہت غصے میں ہے، چل اب رب کے پاس تجھ کو واپس لوٹنا ہے، بہت بھاگا نا تو، اب چل واپس جانا ہے رب کے پاس۔ قال فتفرق فی جسدہ، وہ روح اس کے جسم میں دوڑنا شروع کرتی ہے، گھبرا کے بھاگنا شروع کرتی ہے، اس سے بدک کے دور جاتی ہے، نہیں آنا چاہتی ہے۔ وَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُودُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ، کانٹے دار لوہے کی سلاخ اگر گیلے نرم اون اس میں ڈال کے گھسیٹا جائے، اس کو کھینچا جائے اس کو، تو کیا ہوگا؟ ایک لوہے کی سلاخ ہے، کانٹے اس میں، اس کو اگر اون کتنا نرم ہوتا ہے، اور وہ بھی گیلا اور بھی نرم ہو گیا، گیلا اون اگر ہے اس میں ڈال کے اس کو پکڑ کے اگر کانٹے دار لوہے کی سلاخ اگر کھینچی جائے، اس پہ کانٹے ہوں، اس اون کا کیا حال ہوگا؟ اس کی روح اس طرح سے کھینچی جاتی ہے اندر سے۔ تو یہ جو والنازعات غرقا جو کہا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اس کی روح اتنی سختی سے نکالی جاتی ہے کہ بالکل اندر سے گھسیٹ کے اس کو نکالا جاتا ہے، اور اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اس سے اس کو اندر بہت تکلیف ہوتی ہے، اور وہ بول نہیں پاتا اس وقت میں، کیونکہ اب جیسے ہی وہ فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے اب اس کا معاملہ کٹ، اب توبہ کا دروازہ بند، جیسے ہی موت کے فرشتے دیکھ لیے اس نے، توبہ کا دروازہ بند، اب اس کا آخری وقت سکرات میں چلا گیا، اب آخری وقت شروع ہو گیا اس کا، ختم، موقع ختم ہو گیا اس کا رجوع کا۔ تو یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ مرتا ہے۔ اس کے بالمقابل ایمان والوں کی روح کا کیا حال ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی روح، اطمینان تھا اس کو، کیوں؟ میرا رب اللہ ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، میں راضی ہوں اس بات پر کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہوں۔ اس کو اطمینان تھا، اس نے کبھی شک نہیں کیا، یقین اس کے دل میں بھرا ہوا۔ فرشتے اس سے آ کے کہتے ہیں اور اللہ کا پیغام اس کو پہنچاتے ہیں، یا ایتها النفس المطمئنہ، اللہ کا پیغام اس کے لیے کیا ہے؟ اے اطمینان والی روح، زندگی بھر مطمئن تھا دین پر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دل اطمینان پاتے ہیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ایمان والے ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ زندگی بھر اللہ کو یاد کرنے والا تھا، مطمئن تھا، میرا رب اللہ ہے، اچھے حالات ڈالا برے ڈالا، فائنینشیل ایشوز آ گئے، بیماری آئی یا مسائل آئیں، سیاسی پرابلمس آئیں، چلے گا، اللہ ہمارا رب، اللہ کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ مچھلی کے پیٹ میں بھی گئے تو کیا بولیں گے؟ ہاں کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پریشانی میں پھنس کے میں تجھ کو معبود نہیں مانوں گا، ایسا ہو سکتا؟ میں تیری عبادت چھوڑ دوں، ایسا ہو سکتا؟ نہیں، تو ہی میرا معبود ہے، چاہے مچھلی کے پیٹ میں ہوں۔ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے اس سے کہ تو ظلم کرے، تو پاک ہے، جو حالت میں آیا ہوں یہ تیری طرف سے غلطی نعوذ باللہ نہیں ہے، میں ظالم تھا، انی کنت من الظالمین، ظالم میں ہوں، تو ظالم نہیں ہے، تو پاک ہے ظلم سے۔ یہ جو میرے اوپر برے حالات آئے ہیں کہیں نہ کہیں میرے اندر کوئی کوتاہی تھی جس کی وجہ سے یہ حالات آئے ہیں، میں ظالم ہوں اللہ، تو نہیں۔ مومن مصیبت میں بھی یہی مزاج رکھتا ہے، وہ مطمئن تھا ہمیشہ اللہ پر، اللہ کچھ غلط نہیں کرتا، اللہ صاحب صحیح کرتا ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا معبود اللہ ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہم لوگ۔ یا ایتها النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی، چل واپس چل، ارجعی واپس چل، وہیں سے آیا نا، واپس جانا ہے اس کو، ارجعی کہاں؟ الی ربک، رب کے پاس تیرے، جس کو تو زندگی بھر مالک مانا نا اپنا، ہاں چل انعام کا وقت آ گیا، ابھی اپنے مالک کے پاس چل،
زندگی بھر فرما بردار رہا، اس کی عبادت کرتا رہا، اس سے دعائیں کرتا رہا، اس کو پکارتا رہا، اس سے محبت کرتا رہا، اس سے ڈرتا رہا، اب اس سے ملنے کا وقت آ گیا۔ ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کے پاس چل۔ کیسے حال میں؟ راضیۃ مرضیہ، ایسے حال میں چل کہ تو اس سے راضی اور وہ بھی تجھ سے راضی ہے، وہ ناراض نہیں ہے تجھ سے۔ اللہ کے پاس جانے کا ڈر لگتا ہے، ارے تیرے سے راضی ہے، وہ ناراض نہیں ہے، چل۔ بادشاہ کا بلاوا آیا اور وہ خوش ہے تیرے سے، بہت راضی ہے وہ۔ تو راضی تھا نا؟ ہاں۔ ابھی بھی راضی ہے نا؟ ہاں۔ وہ بھی تیرے سے راضی ہے، چل۔ راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، آج تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو گیا۔ اب خاتمہ خیر پر ہو رہا نا اس کا، اس کو وہ ڈیزگنیشن مل رہا ہے، اب نیک بندہ، اللہ کا خاص بندہ، اللہ کا نیک بندہ، نسبت اب اس کی اللہ سے ہو گئی ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندے میں، تم میرا بندہ ہے، نفس کا بندہ نہیں، درہم و دینار کا بندہ نہیں، شیطان کا بندہ نہیں، نہیں، تم میرا بندہ ہے۔ آج تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، جو صرف میرا بندہ بن کے جیا، کسی اور کا نہیں۔ فادخلی فی عبادی، انجام کے اعتبار سے بھی، صرف لسٹ کے اعتبار سے نہیں، ان کی صحبت میں چلا جاتا۔ مرنے کے بعد آدمی نیک لوگوں کی روح کے ساتھ اس کی بھی روح چلی جاتی ہے، ملتے وہاں پہ۔ نسائی کی روایت میں ہے، یہاں سے مر کے جب آدمی جاتا ہے تو وہاں نیک لوگوں کے پاس اس کی روح جاتی، وہ جا کے اس کو پوچھتے وہ کیسا ہے، فلاں صاحب کیسے، فلاں کیسا ہے۔ کچھ لوگ بولتے ارے تھک کیا آیا ہے دنیا سے، پریشان تھا اتنے دنوں تک، تکلیف میں تھا، ابھی آیا، تھوڑا راحت لینے دو اس کو، آتے ہی شروع کر دیا اس کو، وہ کیسا وہ کیسا وہ کیسا۔ دنیا کے غم میں، دنیا کی تکلیف میں تھا، اب راحت میں آیا ہے، اس کو تھوڑا سا راحت لینے دو، آتی سوالات پوچھنا شروع کر دیے، وہاں اس کو راحت ملتی ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ وہ جمع ہوتا ہے، اس کی روح نیک لوگوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا، اللہ کی طرف سے اس کے لیے اعلان ہوتا ہے مرنے کے وقت۔ فرشتے بھی اس کو تسلی دیتے مرتے وقت۔ اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جمے رہے۔ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، ہم نہیں مانتے کسی کو رب، صرف اللہ کو مانتے ہیں۔ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر سیدھے راستے پر ٹکے رہے، نہ ادھر گئے نہ ادھر، باطل معبودوں کی طرف نہیں گئے، سیدھے صراط مستقیم پر قائم رہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت ان کے پاس فرشتے آتے ہیں اور ان کو کیا بولتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو مت، غمگین بھی مت ہو، ڈپریشن میں بھی مت جاؤ، فیوچر کے بارے میں ڈرو مت، کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا، ڈرو مت۔ اور جو چھوڑ کے جا رہے ہو، بیوی بچے، دنیا کی مجلسیں، دینی مجالس، غم مت کرو، جو کھویا اس پہ غم مت کرو، آگے کے مراحل ڈرو مت۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوشخبری سنو اس جنت کا جس کا تم سے اب تک وعدہ کیا گیا تھا۔ ابھی تک پرومس سنتے رہے نا، اب تم کو دیکھنے کا بھی موقع ملنے والا ہے۔ اس جنت کی خوشخبری سنو جس کا اب تک تم سے صرف وعدہ کیا جاتا رہا، وعدہ جھوٹا نہیں تھا، اب دیکھنے بھی ملنے والا ہے، مرتے ہی شروع۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اکیلے جانے ڈر لگتا، نئی دنیا ہے، نئے شہر میں ڈرتا ہے آدمی، تو ہم ہیں نا تمہارے ساتھ، فرشتے بولتے ہیں اس کو، نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ابھی مرا نہیں ہوں، دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور مرنے کے بعد بھی تم کو ایسے چھوڑیں گے نہیں، ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ساتھی، اور مرنے کے بعد بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، ہم تمہارے دوست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور آخرت میں تم جا رہے ہو نا اور پھر جنت میں جاؤ گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ،
جنت میں وہ تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارے دل چاہت کریں. کوئی ڈیزائر فیل نہیں ہونے والی وہاں پہ. جو چاہت تمہاری ہے وہ چاہت پوری ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور وہاں جو بھی ڈیمانڈ کرو گے سب ملے گا. تمہاری چاہت کا سارا سامان وہاں موجود ہے. تو تم جو مانگو گے سب ملے گا تم کو. کوئی چیز کے بارے میں تم سے نہیں کہا کہ نہیں ابھی نہیں, بعد میں, کم ہے, ختم ہو گیا, سیزن آنے دو. نہیں, تم جو مانگو گے ملے گا. جو مانگو گے تم کو ملے گا. ابھی مرا نہیں ہے, اب آخرت میں جا رہا ہے, تو ابھی تو صرف پلیٹ فارم پہ ہی ہے, ابھی گاڑی میں بیٹھا بھی نہیں ہے. مرنے کے وقت میں فرشتے آتے ہیں جب اس کا دنیا سے انقطاع ہو جاتا, اب ختم, دنیا سے کنیکشن ٹوٹ گیا اس کا, اب نکل رہا ہے, اس کی روح نکال رہے ہیں فرشتے. آسانی کے ساتھ اس کی روح نکالی جاتی ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ثم یجیء ملک الموت علیہ السلام. پھر نیک بندہ جو ہوتا ہے اس کے پاس ملک الموت آتے ہیں, موت کا فرشتہ. حتی یجلس عند رأسہ, اور وہ فرشتہ آ کے اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے, سر کے پاس. فیقول ایتھا النفس الطیبہ, اے پاک روح, اے اچھی روح, اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان, چل نکل اپنے رب کی مغفرت کی طرف, اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس کی رضامندی کی طرف. تیرے گناہوں کی مغفرت اور تیری نیکیوں سے راضی. اور کیا چاہیے؟ ہاں, فالٹ معاف اور اچھے کام ایکسیپٹڈ, سینکشن, نیکیاں قبول اور گناہ کی مغفرت. چل اپنے رب کی طرف چل, اللہ کی طرف چل. اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان. قال, آپ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فتخرج تسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقا. پانی کا قطرہ کیسا نکلتا مشکیزے میں سے. آپ نے دیکھا ہوگا ٹرک پہ جو لوگ جاتے, اور پہلے بہت ہوتا, اب معلوم نہیں ملتا کہ نہیں ملتا ایسا, لیکن کپڑے کی ایک تھیلی ہوتی ہے اور وہ باہر سے بھی تھوڑا اس میں گیلا پن ہوتا ہے, اس میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے. اکثر گاڑی والے, ٹرک والے جو ہیں اس کو باندھ کے رکھتے ہیں, اور گاڑی جب چلتی ہے تو ہوا لگنے سے اور پانی ٹھنڈا ہوتا ہو, اور اس میں سے کیا ہوتا ہے, قطرہ 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 گرتا رہتا. کتنی آسانی سے قطرہ نکلتا اس میں سے. تو اس کی روح ویسے جو قطرہ نکلتا ہے مشکیزے میں سے, اتنی آسان. قطرہ کیسا ہوتا ہے, اب نل بھی دیکھا ہوگا نا آپ نے, تو تھوڑا ایک قطرہ جماعت آرام سے ٹپ کر کے گرتا ہوگا, تو کتنی آسانی سے وہ ایک قطرہ اس میں سے نکل جاتا ہے. ایسی اس کی روح اس کے جسم میں سے آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے, ذرا بھی تکلیف اس کو نہیں ہوتی ہے, ذرا بھی تکلیف اس کو نہیں ہوتی ہے. اس کی روح کیسے نکالی جاتی ہے؟ کھینچ کے, جیسے لوہے, کانٹے دار لوہے کی سلاخ گیلے اون میں ڈال کے اس کو گھما کے اس کو کھینچا جائے, جیسے اس کے سارے دھاگے ٹوٹ جاتے ہیں, اندر سے اس کی ویسی کھینچ کے نکالی جاتی ہے سختی کے ساتھ. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. لیکن مومن کو موت سے ہی اس کے لیے آسانی. یہاں تکلیف تھی اس کو, گھٹ گھٹ کے جی رہا تھا یہاں پہ کیسا تو بھی, گرتے پڑتے کیسا تو بھی زندگی چلا کے لے رہا تھا اپنی. جیسی موت آتی ہے اس کی آسانی اس کے لیے شروع ہو جاتی ہے. خوشخبریاں وہ سنتا, عزت اس کی ہوتی ہے, چل اس کو وعدے کرتے ہیں, جنت کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس کو, اور اس کی روح جو جسم سے نکلتی ہے ایسے جیسے مشکیزے کے منہ سے ایک قطرہ نکل جاتا ہے آسانی کے ساتھ میں, بغیر کسی مزاحمت کے. اس کی روح آسانی کے ساتھ اس میں سے نکل جاتی ہے, اور فرشتے لے کے اس کو نکل جاتے ہیں. یہ موت کا حال ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں بیان کیا, کفار و مشرکین اور اللہ کے مجرم بندوں کے بارے میں, اور نیک بندوں کے بارے میں. مزید آیتیں انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ خیر پر فرمائیں, اور اچھی زندگی جینے والا بنائیں, صحیح عقیدے اور صحیح عمل کے ساتھ, اور گناہوں سے اور بدعقیدگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.